اس کے بعد ایک شاعر ہمارے پاس ہیں حافظ عزیر صاحب پرتاپ گڑھی، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں، اٹھنے کا ماحول بالکل نہ بنائیں۔ رضاکاروں میں سے ہماری خدام اس جو انجمن کے ذمہ دار ایک پیچھے ضرور ہیں، دو لوگ محبت سے لوگوں کو بیٹھاتے رہیں۔ دو بھائی ڈیوٹی لگا دیں، وہاں پیچھے کھڑے رہیں۔ معزز سامعین کرام، دس پر تشریف فرما علماء کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو بہت اچھل کود رہے تھے، سلام کیے تو خاموش ہو گئے۔ بے زور سلام کا جواب دیجیے آپ سے۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی عمران سلطان پوری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کو سنا رہے تھے۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے آپ نے شعر سنے، بہت سارے شعروں نے اب تک تقریباً 4 لوگوں نے نعت پاک آپ کو سنائی ہے جی۔ اب آئیے یہی سے میں بھی منقبت کے 4 مصرے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ذہن میں رکھیے۔ بہت ہوا مشفق و مربی میرے استاد محترم، جن کے حوالے سے آج میری اس بڑے گاؤں میں دوسری بار حاضری ہوئی، حضرت مولانا شعیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں ان کے حوالے سے 4 مصرے حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد کہ عائشہ تیرا مقدر کس قدر ذیشان ہے، کہ عائشہ تیرا مقدر کس قدر ذیشان ہے، کس قدر ذیشان ہے، تو ہے بیوی اس کی جس کے شان میں قرآن ہے، شان میں قرآن ہے۔ دشمنوں نے عائشہ دشمنوں نے عائشہ تو مت لگائی تجھے پہ، جب تو مت لگائی تجھے پہ، جب شان میں ہاں شان میں تیرے خدا کا آ گیا قرآن۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ شان میں تیرے خدا کا آ گیا قرآن ہے، آ گیا قرآن ہے۔ اور 4 مصرے حاصل۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پر ہمارا اور آپ کا ماننا ہے، سب کا ماننا ہے کہ جس کا میرے سرکار پر ایمان نہیں ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہے۔ یہیں سے 4 مصرے میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ، جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ، کہ مردہ ہے وہ دل، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے۔
نعت پاک کے ایک مطلع دو شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں. قبل اس سے حضرات آپ ایک درود پاک پڑھیں. مطلع پڑھتا ہوں نعت پاک کا. بہت ہی خوبصورت سے نظامت کر رہے ہیں مولانا نسیم صاحب. میں نے ان کی نظامت میں 2 پروگرام پڑھے ہیں اور آج یہ میرا ان کی نظامت میں تیسرا پروگرام ہے. مطلع حضرت جی جی ارشاد جی جی. کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے بہت اچھا کلام. واہ بھائی واہ. نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. بہت خوب ماشاءاللہ. بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اور ایک بہت سے خوبصورت شعر, بہت سے خوبصورت حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہم. اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, آمین. تمام پریشانیاں دور فرمائے. حضرت کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائے. کہ ان کی شفقت ہے بے عدم بے انتہا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, ان کی رحمت سے اسے کو سجایا گیا. بہت خوب. بہت جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, ان کی رحمت سے اسے کو سجایا. بے شک بہت خوب. واہ. ان کی رحمت سے اسے کو سجایا گیا. ان کی رحمت سے اسے کو سجایا گیا. اب آئیے مکمل نعت پاک حاضر کرتا ہوں. اس کلام میں ایسے ایسے بند ہیں, انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے. مطلع پڑھتا ہوں, سماعت فرمائیں. ارشاد. کہ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے. ہر طرف اجالا ہے. کہ آپ ہی کے کہ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے. کہ آپ ہی کے جلووں سے
ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے، آپ نے نکالا ہے کہ جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے، ہاں جالیوں کے روزے سے چاندنی سے چھنتی بے شک چاندنی سے چھنتی ہے، بہت خوب جالیوں سے روزے کی چاندنی سے چھنتی ہے، چاندنی سے چھنتی ہے کہ اس کا نور کیا ہوگا جس کا نور بہت خوب، بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے، چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھے، جزاک اللہ۔ بہت اچھے بھی ماشاءاللہ، بڑے گاؤں کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھے بھائی، جزاک اللہ۔ جن کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، بہار سے چل کر الحمدللہ مزمل حیات صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ جانتے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے دل کی پوری ترجمانی کروں گا، میں جب تک آپ کہیں گے میں آپ کو جو ہے آپ کے سامنے ان کو پیش کروں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر مت جائیے گا۔ حضرت مولانا خطاب ہے، اس کے بعد پھر پڑھوائیں گے، دوبارہ پڑھوائیں گے، لیکن بھائی کوئی آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے، ہاں اٹھا کر کے وعدہ کر دیں۔ ایمان والا وعدے کا پکا ہوتا ہے، آپ دیکھنا ہے کہ آپ تب کتنا ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ چلیے بھائی آپ شیر پیش کریں۔ جس طرح پہلے آواز تھی اسی طرح کر دیجئے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، تھوڑا آواز صحیح کر دیجئے بھائی۔ پہلے جس طرح اس مائک کی آواز تھی اسی طرح کریے۔ آگئی ماشاءاللہ ہو گیا، ٹھیک ہلو جزاک اللہ۔ کہ ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے، آپ نے نکالا ہے۔ اور ایک اور بہت سا خوبصورت سے بہت سے خوبصورت سامعین کے لیے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہر طرف اندھیرا تھا کہ ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر کے بعد، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھے، واہ بھائی واہ، زندہ باد، واہ، اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے۔ اور مولانا سیم صاحب شعر دیکھیں، ارشاد، غرق بحر سیاہ میں بہت اچھی، بہت خوب، کب کے بہ گئے، واہ واہ، بہت اچھی، بے شک، غرق بحر سیاہ میں کب کے بہ گئے ہوتے، کب کے بہ گئے ہوتے، غرق بحر سیاہ میں کب کے بہ گئے ہوتے، کب کے بہ گئے ہوتے، کہ
ظلمتوں غرق بحری سیاہ میں کب کے بہ گئے ہوتے کہ ہم گناہگاروں کو آپ نے نکالا بہت اچھے، بہت خوب، ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے۔ بس ایک مطلب دو تین شعر پڑھ کر ارشاد ارشاد، بہت خوب ارشاد، بہت خوب۔ کلام کے بھی بہت اچھے بند ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اور میں ارشاد عزیر بھائی، بنارس میں تھا، وہاں پہ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب تھے، انہوں نے یقیناً ماجی اپنے بیان کے دوران مجھے بہت دعاؤں سے بھی نوازا۔ وہی کلام میں آپ کے درمیان رکھتا ہوں، سماعت کریں کہ میرے آقا میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کیا دیکھا دوستو، کہ میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ بہت اچھے، بہت خوب، کبھی ماشاءاللہ، بہت طائف خوب۔ کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کہ آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ بہت اچھے، بہت خوب، بہت بڑی اچھے، پر ماشاءاللہ۔ اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ اور دائز پر جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر میں تاریخ کی روشنی میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، 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 دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزادے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، کہ ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں اے عزیر، ہم نے آقا کے دلوں، ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں اے عزیر، ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں اے عزیر، شوق دنیا کا نہیں، شوق دنیا کا نہیں، بس غم عقبہ بہت اچھے، بہت، شوق دنیا کا نہیں، بس غم عقبہ دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ بہت اچھی بھی ماشاءاللہ، بس